بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم فرمایا، باب القضاء واللعان فی المسجد بین الرجال والنساء۔ مسجد میں میاں بیوی کے درمیان لعان کرنا اور مسجد میں قضاء یعنی فیصلے کرنا، مقدمات سننا کیسا ہے؟ چونکہ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گزشتہ ابواب میں بھی مسجد کے متعلقہ مسائل و احکام اور آداب ذکر کیے۔ اس ضمن میں ایک پھر یہ مسئلہ بھی ہے کہ کیا مسجد میں مقدمات سنے جا سکتے ہیں، فیصلے کیے جا سکتے ہیں، کورٹ عدالت جو ہے وہ لگائی جا سکتی ہے؟ تو اس میں زمانہ نبوی کے حالات مختلف تھے، مسائل بھی مختلف تھے، اور آج کے زمانے کے وہ مسائل احوال نہیں ہیں۔ مسجد میں مقدمات سننے سے گریز چاہیے، اس لیے کہ مقدمات کے دوران جھگڑے کا بھی پورا اندیشہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی مسجد کا جو تقدس ہے، احترام ہے، وہ ملوث خاطر نہیں رہ سکتا۔ مسجد میں فیصلے کرنے اور مقدمہ سن کر جو ہے وہ فیصلہ دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں کوئی شاذ و نادر کو واقعہ پیش ہو جائے جس میں مسجد کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو اس میں گنجائش موجود ہے، لیکن بہتر کیا ہے؟ اجتناب کرنا، پرہیز کرنا۔ اس باب کے تحت حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث پاک اپنی سند کے ساتھ لے کر آئے وہ لعان کے متعلق ہے۔ لعان یہ ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے کہ اس نے کسی کے ساتھ معاذ اللہ زنا کیا ہے، بدکاری کی ہے۔ اس کے حل کے لیے قرآن و سنت نے یہ ایک رستہ بتلایا ہے کہ شوہر جو ہے وہ 4 مرتبہ یہ شہادت دے گا، گواہی دے گا کہ میں نے جو بیوی پر الزام لگایا ہے میں اس الزام لگانے میں سچا ہوں۔ 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے پر لعنت ہو۔ اسی طرح اس کے بعد پھر جو عورت ہے، اس کی بیوی ہے، وہ یہ کہے گی، 4 مرتبہ کہے گی کہ میں شہادت دیتی ہوں، گواہی دیتی ہوں کہ اس شخص نے جو میرے اوپر الزام لگایا ہے بدکاری کا، یہ الزام لگانے میں جھوٹا ہے۔ 5ویں مرتبہ کہے گی کہ اگر یہ الزام لگانے میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو۔ تو یہ چونکہ لعن کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے اس کو لعان بولتے ہیں کہ یہ لعان ہے کہ طرفین کی طرف سے ہے، دونوں ایک دوسرے پر جو ہے الزام کے معاملے میں پھر وہ لعان اور لعنت جو ہے اپنے اوپر بھی ساتھ وہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اور اس لعان کے بعد پھر جو ہے وہ قاضی تفریق کر دیتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ شوہر اس کو طلاق دے دے۔ ظاہر جس کے ساتھ پھر گزارا نہیں ہے تو اس کو طلاق دے دی جائے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے شخص کے بارے میں بتائیے جس شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور مرد کو پایا، اَیَقْتُلُهُ، کیا وہ شوہر جو ہے وہ دوسرے شخص کو اپنی بیوی کے پاس پایا اس کو کیا وہ قتل کر دے؟ اَیَقْتُلُهُ، کیا وہ اسے قتل کر دے؟ یہ سوال آیا حضور علیہ الصلوۃ کی بارگاہ میں، تو اس سوال پر آقا حضور علیہ الصلوۃ نے لعان کا حکم ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید جو ہے وہ اترا ہے، اور قرآن مجید نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ شوہر بھی لعان کرے اور عورت بھی، دونوں جو ہے یہ اس طرح کی شہادت اور گواہی دیں جو طریقہ میں نے بیان کیا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، راوی حدیث کہتے ہیں، فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ، میں موجود تھا، میں شاہد ہوں کہ دونوں نے میاں بیوی نے لعان کیا تھا، دونوں نے مسجد میں لعان کیا۔ یہ ترجمہ الباب تھا نا، کیا مسجد میں لعان کیا جا سکتا ہے، قضاء اور فیصلے کیے جا سکتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں یہ حدیث پاک حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مسجد کا تقدس ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے
فیصلے کر لیے جائیں یا مقدمہ سن لیا جائے تو گنجائش تو موجود ہے، تاہم جھگڑے، فساد اور گالی گلوچ نہ جانے مقدمات کے دوران کیا کچھ قباحتیں بھی ہوتی ہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ مسجدوں کے اندر عدالتیں نہ لگائی جائیں، عدالتیں الگ رکھی جائیں جہاں مقدمات سنے جائیں، تاکہ مساجد کا تقدس جو ہے وہ ملوث خاطر رہے۔ اور باب حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا، اذا داخل بیتا یصلی حیث شاء وحیث امر ولا یتجسس، جب بندہ کسی گھر میں داخل ہو تو جہاں اسے کہا جائے اہل خانہ کی طرف سے کہ آپ اس جگہ نماز پڑھے، وہ اس جگہ نماز پڑھے، تجسس نہ کرے، تجسس نہ کرے، آگے پیچھے نہ دیکھے، دھیان کرے، بلکہ صاحب خانہ اس کو کہتے ہیں یہاں پہ نماز پڑھے تو وہاں پہ نماز پڑھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں ایک ترجمہ الباب کے تحت ایک طویل حدیث پاک جو ہے حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، اور یہاں پر تو اس کا کچھ حصہ ذکر کیا، اگلے باب کے تحت اسی حدیث پاک کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس لیے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالی کی طرف سے دعوت دی گئی تھی کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں تو آ کر آپ ایک جگہ پہ نماز پڑھیں، جس جگہ آپ نماز پڑھیں گے میں اس جگہ کو جائے نماز بنا لوں گا، میں بقیہ ساری زندگی اس پر نماز پڑھتا رہوں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کو قبول کیا، آپ تشریف لائے، اور آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر پوچھا کہ آپ کہاں چاہتے ہیں میں آپ کے لیے کس جگہ نماز پڑھوں آپ کے گھر میں؟ حضرت اتبان بن مالک نے اس جگہ کی طرف اشارہ کیا تو آقا حضور علیہ السلام نے اس جگہ نماز ادا فرمائی۔ تو یہ روایت حضرت اتبان بن مالک سے حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ تعالی لی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتاہ فی منزلہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا این تحب ان اصلی لک من بیتک، یہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کس قدر شفقت ہے، اتنی مہربانی ہے کہ ایک دعوت قبول کی، اپنے غلام کے گھر آنے کے لیے دعوت قبول کی، پھر جو چاہتے تھے ان کی چاہت کو پورا کیا، پھر اپنی مرضی سے بھی حضور نماز پڑھ لیتے، جہاں نماز پڑھ لیتے، وہ صحابی تو جہاں تیرا نقش پا پایا وہی ہم نے کعبہ بنا لیا، وہ تو اسی جگہ ہی ساری زندگی نماز پڑھتے رہتے۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہوتے، سین میں نماز پڑھ لیتے تو وہ اس جگہ نماز پڑھتے رہتے، لیکن دھوپ کے اندر گرمی لگتی، بارش آتی تو پھر کیا ہوتا؟ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال شفقت، کمال مہربانی سے اس سے پوچھا این تحب ان اصلی لک من بیتک، تو کہاں پسند کرتا ہے، تو کس جگہ پسند کرتا ہے کہ میں تیرے لیے نماز پڑھ دوں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عرض کی فاشرت لہ الی مکان، کہتے ہیں میں نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا، آقا حضور اگر اس جگہ آپ نماز پڑھا دے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تو فکبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصفنا خلفہ فصلی رکعتین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر پڑھی، تکبیر بلند کی، اللہ اکبر پڑھا، اور ہم نے آپ کے پیچھے صف بندی کی، فصلی رکعتین، آقا حضور علیہ السلام نے 2 رکعتیں نماز پڑھا دی۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز پڑھائی، صحابی کی خواہش پر پڑھائی، اس کے گھر جا کر پڑھائی، گھر والوں کو برکتوں سے مالا مال کر دیا۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو صرف توجہ فرما دے، صرف توجہ فرما دے تو کتنی برکتیں مل جاتی ہیں۔ جس طرح اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، وہ تو لالا زاروں کی طرف صرف توجہ فرما دیتے ہیں تو ادھر ہی بہاریں اور رونقیں آ جاتی ہیں۔
تو جہاں حضور خود تشریف لے جائیں، پھر جہاں حضور علیہ السلام جس گھر میں جا کے نماز ادا فرما دیں، اتنی زیادہ برکتیں مل جائیں گی۔ حضور علیہ السلام کے اس اسوہ حسنہ سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ لوگ ہمیں علماء سمجھ کر، مشائخ سمجھ کر محبت اور پیار کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، گھروں میں دعوت دیتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے گھروں میں جائیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفلیں منعقد کریں اور درود شریف پڑھیں، کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ شریف، بعد میں دعا کریں۔ آل خانہ کے لیے کچھ برکت کا سامان کرنا چاہیے۔ میرے قبلہ مرشد گرامی حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات بھی میں نے قریب سے دیکھے۔ حضرت وارث علوم و معارف حافظ الحدیث شیخ الحدیث حضرت علامہ الحاج مفتی پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہد دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ پکی شریف کے بھی معمولات دیکھے کہ آپ بسا اوقات دوران سفر کے حالات قدرے مختلف ہوتے ہیں، آپ جو ہے جہاں پہ دعوت ہوتی ہے وہاں پر نماز ادا فرما دیتے ہیں۔ اس نماز کی ادائیگی سے اہل خانہ کو برکتیں بھی ملتی ہیں۔ ہو سکتا ہے اہل خانہ میں سے افراد جو ہیں وہ نماز با جماعت کم پڑھتے ہوں، حضرت صاحب کی جماعت کی پڑھانے کی برکت سے ان کو بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا نصیب ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ہمیں محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ان کی آخرت کے لیے جو ہے فکر مند ہونا چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کے لیے برکت کا سامان کرنا چاہیے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نفل نماز جو ہے وہ با جماعت ادا کی جا سکتی ہے، لیکن فقہائے کرام نے اس میں فرمایا ہے کہ تداعی کے ساتھ، اعلان کے ساتھ جو ہے وہ نفل نماز کی جماعت سے گریز کی جائے، باقی جو ہے جواز اس کا موجود ہے۔ آقا حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی، اور اس کے ساتھ صف بندی کے بھی جو احکام ہیں، مسائل ہیں، وہ بھی اس سے معلوم ہوتے ہیں کہ جو امام ہے انہیں چاہیے کہ صف بندی کا بھی خیال رکھے اور صف بندی جو ہے وہ کروایا کرے، کہ آقا حضور علیہ السلام نے صف بھی بنوائی، جو صفنا خلفا، راوی کہتے حضور علیہ السلام نے ہمیں پیچھے کھڑے کیا، آگے حضور خود تشریف فرما ہوئے، آقا حضور علیہ السلام نے 2 رکعتیں ادا فرمائیں۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب قائم فرمایا، باب المساجد فی البیوت وصلی البراء بن عازب فی مسجد دارہ جماعتا۔ یہ ترجمۃ الباب قائم کیا کہ گھروں میں مساجد کا ہونا، گھروں میں مساجد کا بنانا۔ گھروں کے اندر مسجدیں ہوتی تھی، ان کو مسجد البیت کہتے، مسجد الدار کہتے، گھر کی مسجد یعنی جائے نماز۔ مسجد سے مراد کیا ہے؟ جائے نماز کے گھروں کے اندر ایک مختص کمرہ کیا جائے، کمرے میں مختص جگہ بنا لی جائے، جہاں پہ وقتاً فوقتاً جو ہے آدمی نماز ادا کرتا رہے۔ سنتیں گھر میں پڑھنا افضل ترین ہے، نوافل کی ادائیگی گھروں کے اندر جو ہے افضل قرار پائی ہے، تاکہ گھروں کے اندر بھی اللہ کا ذکر جاری رہے، برکت رحمت آل خانہ کو نصیب ہوتی رہے۔ تو یہ گھروں کے اندر جو ہے مسجد بنانا چاہیے، اور اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ خواتین اسلام نے جو اعتکاف کرنا ہوتا ہے، ان کے حوالے سے بھی فقہ کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ گھر کے اندر جو مخصوص نماز کے لیے جگہ بنائی گئی ہے، اس جگہ وہ اعتکاف کریں گی۔ تو یہ شرعی حکم مسجد کا تو وہاں پہ نہیں ہوتا جو گھر کے اندر بنائی جائے، یا پیٹرول پمپ پہ عام طور پہ چھوٹی سی جگہ بنا لیتے ہیں، یا کسی اور جگہ پر جو جائے نماز یا مصلی ہوتا ہے، اس کا حکم شرعی طور پہ مسجد والا نہیں ہوتا۔ لیکن ایک جگہ مختص کر لینا، خاص کر لینا، یہ بہتر ہے، تاکہ وہاں پہ جو صفائی اور طہارت ہے اس کا بھی انتظام رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ نماز اگر گھر میں پڑھی جائے گی تو گھر میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ان کو بھی اس کا فائدہ ملے گا، ان کو بھی شوق ملے گا۔ تو لہذا جو ہے نوافل کی ادائیگی تو گھروں کے اندر کرنے کو افضل کہا گیا ہے۔ فرض بھی کسی وجہ سے اگر مسجد میں نہیں پڑھ سکے تو گھروں کے اندر جو ہے وہ
ادا تو کی جا سکتی ہے نماز، تو یہ گھروں کے اندر مسجد کا بنانے کا ذکر ہے، تو یہ جائے نماز مراد ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی اپنے گھر کے مسجد میں جماعت کا انتظام کیا، تو یہ اس میں شارحین حدیث نے لکھا ان کے گھر کے ساتھ جو صحن تھا، کھلا صحن کے اندر جو ہے انہوں نے مسجد کا انتظام کیا ہوا تھا، جہاں پر وہ اہل محلہ کے لیے نماز باجماعت پڑھاتے تھے، تو وہ پھر اس طرح کی جائے نماز کی بجائے ایک مخصوص جگہ بنائی ہوئی تھی جہاں پر وہ نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ تو اس باب کے تحت بھی حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ حدیث پاک لے کر آئے جو حضرت محمود بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے کہ حضرت سیدنا اتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، جو گزشتہ حدیث پاک میں بھی ان کا تذکرہ کچھ ہوا ہے، وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتبان بن مالک صاحب کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ صحابی رسول ہونا بہت اونچا رتبہ اور مقام ہے۔ ساری دنیا کے اولیاء، غوث، اقطاب، ابدال مل کر بھی کسی ایک صحابی کے رتبے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرتبہ اور مقام ہے۔ یہاں پہ حضرت محمود بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے ان کے تعارف میں یہ بات بیان کی کہ ہوا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ ممن شہید بدر من الانصار، انصاری صحابی ہیں اور ان عظیم لوگوں میں شامل ہیں جو بدر میں حاضر ہوئے تھے۔ بدر میں حاضر ہونے والوں کا رتبہ اور مقام بلند ہے۔ بدری صحابہ کا بڑا مقام تھا، بڑا رتبہ تھا۔ تو حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انصاری ہیں، صحابی رسول ہیں اور بدری صحابی ہیں کہ جو اصحاب بدر ہیں ان میں بنتے ہیں، اور یہ قوم کے امام تھے، قوم کے ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہو اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ قد انکرت بصری وانا اصلی لقومی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نظر کمزور ہو گئی ہے، انکرت بصری میری نظر کمزور ہو گئی ہے، وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں، میں اپنی قوم کو یعنی میں اپنی قوم کا امام ہوں، اب میری نظر کمزور ہو گئی ہے۔ فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ جب بارش ہوتی ہے، سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ تو وہ وادی جو میرے اور ان کے درمیان ہے، جن کو میں نماز پڑھاتا ہوں، ان کی مسجد میں جانے کے لیے مجھے اپنے گھر سے مسجد تک جانے کے لیے درمیان میں وادی ہے، تو وہ بہتی ہے، بارش کی وجہ سے اس میں پانی آ جاتا ہے، بھر جاتی ہے۔ لم استطع ان آتی مسجدہم آقا حضور میں ان کے پاس جا کر ان کی مسجد میں نہیں پہنچ سکتا کہ فوصلی بہم کہ میں ان کو نماز پڑھاؤں، میں ان کو گویا کہ مسجد کے امام تھے حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنا عذر پیش کر رہے ہیں کہ آقا حضور علیہ سے کہ میں پہلے امامت کرتا ہوں لیکن میری نظر بھی کمزور ہو گئی، اور پھر جب بارش آتی ہے میرے لیے دقت یہ بنتی ہے کہ میں اپنے گھر سے مسجد جاتا ہوں تو راستے میں وادی جو ہے اس میں پانی بہت زیادہ آ جاتا ہے، اس کو عبور کرنا میرے لیے دشوار اور مشکل ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ میں مسجد میں جا کر نماز تو نہیں پڑھا سکتا، لیکن جو جماعت کرواتا تھا اس کی برکتیں تو اپنی تھی، اب گھر میں نماز پڑھنی ہے وہ برکتیں تو میسر نہیں آ سکتی، جو مسجد میں جا کر امامت کرتا، جماعت کراتا، بہت بڑا کام کرتا تھا۔ ایک تو اس میں یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے، شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کو ترک کرنے کے لیے شرعی عذر پایا جائے تو نماز جماعت کے ساتھ ترک کی جا سکتی ہے۔ ویسے نماز کے ترک کرنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے، لیکن جماعت چھوڑنے کی اجازت شریعت میں موجود ہے شرعی عذر کی بنیاد پر،
ایک آدمی ہے اس کے مسجد میں جانا دشوار ہے، خواہ بارش کی وجہ سے، کیچڑ کی وجہ سے، اندھیرا ہے، راستے میں دشمن ہے یا خونخوار درندے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز ہے، عذر ایسا ہے آدمی کا جانا دشوار ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو صحابی رسول حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آقا حضور اب میں ان کے پاس جا کر مسجد میں نماز تو نہیں پڑھا سکتا۔ اب خواہش دیکھے حضرت اتبان بن مالک کی کتنی پیاری خواہش تھی۔ عرض کی ووددت یا رسول اللہ انک تأتینی فتصلی فی بیتی فاتخذہ مصلی۔ آقا حضور ووددت میری خواہش ہے، ووددت میں یہ چاہتا ہوں، میری خواہش یہ ہے اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر تشریف لائیں، آپ میرے گھر میں نماز پڑھیں، جہاں آپ نماز پڑھیں گے میں اس کو ہمیشہ کے لیے مصلی بنا لوں گا۔ فاتخذہ مصلی، میں اسے جائے نماز بنا لوں گا، جہاں تیرا نقش پا پایا وہی ہم نے کعبہ بنا لیا۔ یہ صحابہ رسول کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ آقا حضور علیہ السلام کے مبارک قدم جہاں پہ لگ گئے وہاں پہ برکتوں کا ایک جہان آباد ہو جائے گا، میرے لیے وہاں پہ کتنی زیادہ برکتیں ہو جائیں گی کہ میں ان کو حاصل کر پاؤں گا۔ جو مسجد میں جا کر نماز با جماعت کرانے سے ایک برکت اور ثواب حاصل کرتے، ادھر سے سمجھا کہ محرومی ہو رہی ہے، اس کے مداوے کے لیے حضور سے یہ عرض کر دیا۔ اس سے پتہ بھی چلتا ہے کہ اگر کہیں سے آدمی کو نیکی، تقوی اور اچھے کاموں میں کہیں معرومی ہو رہی ہو تو اس کی کمی دوسری طرف سے پوری کرنے کی کوشش ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ صحابی رسول نے دیکھا کہ مسجد میں جا کر نماز با جماعت، مصلی امامت پہ، یہ اتنے بڑے جو کام ہیں ان سے تو میں عذر کی وجہ سے محروم ہوتا جا رہا ہوں، تو انہوں نے اس کے مداوے کے لیے حضور سے عرض کیا آقا حضور آپ میرے گھر تشریف لائیں، آپ آ کر نماز پڑھائیں، جہاں آپ نماز پڑھیں گے میں اسے مصلی بنا لوں گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی شان مبارک تو یہ ہے جہاں ان کے قدم مبارک لگے رب نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ تو اس سے پتہ تو چلتا ہے، عقل والوں کو تو سمجھ آ جانی چاہیے، جہاں خلیل اللہ کے قدم لگ جائیں اسے مصلی بنانے کا قرآن حکم دیتا ہے۔ تو صحابہ سمجھتے تھے جہاں پہ حبیب اللہ کے قدم لگ جائیں ہمارے لیے وہ بھی مصلی ہے، اس کو بھی ہم مصلی بنائیں گے۔ فاتخذہ مصلی، آقا حضور آپ جہاں پہ نماز پڑھائیں گے میں اس کو کیا بنا لوں گا؟ مصلی بنا لوں گا۔ آقا حضور سے اس خواہش کا اظہار کیا، قربان جاؤں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأفعل انشاء اللہ تعالی۔ حضور علیہ السلام نے جواب دیا، ان کی خواہش سن کر فرمایا ان قریب انشاءاللہ تعالی میں ایسے کروں گا، تیرے گھر آؤں گا بھی، تیرے لیے نماز پڑھوں گا بھی۔ یہ آقا حضور نے ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے وعدہ فرمایا۔ میں جب بھی یہ حدیث پاک پڑھتا ہوں تو مجھے اپنے قبلہ مرشد گرامی حضرت ثانی صاحب، حضرت قیوم زماں استاذ علماء حضرت علامہ پیر سید محمد مظہر قیوم شاہ صاحب مشہدی نور اللہ مرقدہ سجادہ نشین اول آستانہ علیہ بکھی شریف بڑے یاد آتے ہیں کہ آپ کی طبیعت مبارک میں بڑا حلم، بڑا حوصلہ، بڑی بے پناہ شفقت تھی مخلوق خدا پر۔ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ان کے دل وسیع ہوتے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق پر پھر شفقت اور پیار زیادہ ہوتا ہے، ان کے لیے سخاوت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ سے یہ، آپ کے حوالے سے یہ مشہور تھا، آپ کو جو بھی دعوت دیتا، کوئی امیر دیتا، غریب، شاہ و گدا، جہاں سے بھی دعوت ہوتی آپ اس کی دعوت کو سنت رسول سمجھ کے قبول فرما لیتے تھے، اور خاص طور پہ پھر غریبوں کے ساتھ بڑی شفقت اور محبت کرتے۔ بندہ ناچیز کی دعوت پر بھی میرے گھر بھی تشریف لائے، میری شادی پہ تشریف لائے، محفل ملا شریف ہوئی برکت کے لیے، پھر نکاح کی محفل میں تشریف لائے، یہاں اسلام آباد میں کتنی بار، یہ تو میرے ذاتی ہے نا، بہت سارے اور لوگوں کو جو آپ سے پہلی بار بھی ملاقات ہو جاتی آپ اس کی دعوت کو بھی ٹھکراتے نہیں تھے۔ آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک بار آپ جو ہے وہ
کشمیر میں کسی پروگرام میں گئے تو ایک امیر آدمی تھا، اس نے دعوت دی، آپ کو جلدی تھی واپس آنے کی، آپ نے فرمایا پھر آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر آئیں گے۔ ادھر سے نکلے ہی ہیں تو ایک جھونپڑی میں رہنے والا عام سا آدمی ہے، وہ عرض کرتا ہے پیر صاحب میرے پاس تشریف لائیں۔ تو حضرت صاحب نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا۔ تو ساتھ والے کسی دوست نے پوچھا حضرت جی آپ نے اس بندے کی دعوت تو قبول نہیں کی جو امیر آدمی تھا، اتنی وہ بھی دعوت دے رہا تھا، اس غریب کی دعوت کو قبول کر لیا۔ آپ نے فرمایا وہ امیر آدمی تو سمجھتا ہے کہ میری مصروفیت ہے، مجبوری ہے، اس کا دل نہیں ٹوٹے گا، حوصلہ شکنی نہیں ہوگی۔ یہ غریب آدمی جو ہے اس کی دعوت کو اس لیے قبول کیا کہ اگر اس کی جھونپڑی میں نہ گیا اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اتنا خلق خدا کے ساتھ پیار تھا۔ آپ بکھی شریف سے لاہور جاتے ایک پروگرام کے لیے، دوستوں کو پتا چلتا، عقیدت مندوں کو، ایک کہتے میرے یہاں راستے میں مسجد کا افتتاح کرنا ہے، اس کا بھی ڈائری پہ نوٹ کر لیتے، ایک کہتے مدرسے کا دستار فضیلت ہے، ایک کہتا میرے گھر چائے پیئیں، ایک کہتا میرے گھر جو ہے وہ کھانا کھانا ہے، ایک کہتا میں نے اس دکان کا افتتاح، حتیٰ کہ وہ کئی بار 10 پروگرام جو ہے آپ نوٹ کر لیتے، جاتے وقت بھی پروگرام کرتے جاتے، واپس آتے وقت بھی کرتے، جو بھی دعوت دیتا آپ یہی کہتے جو حدیث پاک میں حضور نے فرمایا اتبان بن مالک کو سأفعل انشاءاللہ تعالی کہ انشاءاللہ میں کروں گا۔ حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی حضور کی سنت کے مطابق یہی جواب دیتے تھے لوگوں کو، اللہ کی مخلوق کو، کہ میں انشاءاللہ تعالی آؤں گا۔ تو آپ دعوت قبول کرتے بڑی فراخ دلی کے ساتھ، پھر بڑی محبت اور شفقت سے تشریف بھی لے جاتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان مبارک سن کر مجھے اکثر آپ کی یاد آتی ہے کہ آپ کو جب بھی عرض کیا جاتا جس آدمی کی طرف سے بھی آپ کس طرح کی محبت اور شفقت کا اظہار فرماتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق جو دعوت کو قبول کیا جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی دعوت کو قبول کیا۔ آپ نے فرمایا سأفعل انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ میں آؤں گا، ایسے کروں گا۔ جمعۃ المبارک کے اجتماع میں یہ گئے تھے حضرت اتبان صاحب جمعۃ المبارک کے لیے، حضور کو عرض کیا، آپ نے فرمایا انشاءاللہ آؤں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگلے دن فغدا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر حین ارتفع النہار، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق سمیت اگلے دن ہی دن چڑھے میرے گھر تشریف لے آئے۔ گویا کہ جمعۃ المبارک کو دعوت دی، ہفتے کی صبح حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتبان بن مالک کے گھر تشریف لے گئے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، وہ ابو بکر بھی ساتھ ہی تھے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کو بھی شرف حاصل ہے نا کہ آقا حضور کی معیت یار غار بھی ٹھہرے، یار مزار بھی ٹھہرے۔ یہ حضور کی معیت ان کو ہمیشہ کے لیے نصیب ہو گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وفا کی، اس وفا کا حضور نے صلہ یہ دیا کہ اپنے ساتھ ہی رکھا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی قبر میں بھی۔ جب قبر سے حضور اٹھیں گے ابو بکر کے ہاتھوں میں ہاتھ ہوں گے، اور آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعزاز عطا کر دیا۔ تو حضرت اتبان بن مالک کہتے ہیں فغدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر حین ارتفع النہار، دن چڑھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام کی بھی وہاں پہ موجودگی کا ملتا ہے۔ تو اس میں شارحین حدیث کہتے ہیں کہ بعد میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا پتہ چلا ہوگا، حضرت فاروق اعظم بھی آ گئے ہوں گے، بعض صحابہ کرام بھی وہاں پہ پہنچ گئے ہوں گے۔ بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح تشریف لے گئے، فاستأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت چاہی گھر داخل ہونے کے لیے۔ امام الانبیاء ہیں، صاحب شریعت ہیں، لیکن اپنے غلام کے گھر جا رہے ہیں، آقا حضور نے اجازت طلب کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی اجازت لینی چاہیے کسی کے گھر جاتے وقت۔ حضور علیہ السلام نے اجازت چاہی۔ حضرت اتبان کہتے فأذنت لا، میں نے اجازت دیا، فلم یجلس حین دخل البیت، فلم یجلس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو آپ آ کر بیٹھے نہیں ہیں جب گھر داخل ہوئے،
چونکہ حضرت اتبان بن مالک کی ڈیمانڈ تھی نا، خواہش تھی کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، نماز پڑھیں، جس جگہ آپ نماز پڑھیں گے میں اس کو ہمیشہ کے لیے مصلی بنا لوں گا، جائے نماز بنا لوں گا۔ آقا حضور علیہ السلام کی شفقت دیکھیں، محبت اور پیار دیکھیں، آپ آ کر بیٹھ جاتے نہیں، آتے ہی کہا۔ آقا حضور گھر میں داخل ہوئے، آپ نے فرمایا این تحب ان اصلی من بیتک، آپ کہاں چاہتے ہیں کہ میں تیرے لیے نماز پڑھوں؟ اگلے کی مرضی پوچھنا، غلام کی مرضی پوچھ کے کام کرنا، یہ ہے آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ آقا حضور تو جہاں بھی نماز پڑھ دیتے، صحابی رسول کا جو جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا وہ تو اسی جگہ ہی نماز پڑھتے جہاں حضور نماز پڑھتے، لیکن آقا حضور نے مہربانی اور کمال شفقت کرتے ہوئے اس سے پوچھا این تحب ان اصلی من بیتک، تیرے گھر میں نماز پڑھنی ہے تو آپ ہی بتائیں، آپ کہاں چاہتے ہیں تیرے لیے نماز پڑھی جائے؟ کہتے ہیں فاشرت لہ الی ناحیۃ من البیت، میں نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکبر فقمنا فصففنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے تکبیر کہی، ہم بھی حضور علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہوئے، صفیں بنائیں، فصلی رکعتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں نماز پڑھائی، ثم سلم، پھر سلام پھیر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نماز پڑھانا، یہ نفل نماز اور وہ بھی با جماعت، اگرچہ فقہائے کرام نے با جماعت نماز جو ہے تدائی اور اعلان کر کے، پہلے اعلان کیا جائے کہ سارے لوگ جمع ہو جائیں، نفل پڑھے جائیں گے با جماعت، اس کو فقہائے کرام نے مکروہ قرار دیا ہے، لیکن بغیر تدائی بغیر اعلان کے کبھی اس طرح کا موقع مل جائے تو جماعت کرانے میں کوئی بغیر تدائی کے کوئی حرج ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے نماز با جماعت نوافل جو ہے ادا کیے 2 رکعتیں، جب سلام پھیرا اب اس کی خواہش ہوگی پوری، حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش ہے پہلے ان کی خواہش پوری کی۔ راوی کہتے ہیں حضرت اتبان بن مالک صاحب وَحَبَسْنَا وَعَلَى خَزِيرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ، ہم نے حضور علیہ السلام کو روک لیا اس خزیرہ پر جو حضور کے لیے تیار کی تھی۔ خزیرہ ایک ڈش کا نام ہے، کھانے کی ایک ڈش کا نام ہے، یہ مخصوص قسم کی ڈش ہوتی۔ کہتے ہیں حضور تو آئے، اب نماز میری خواہش کے مطابق پڑھا دی، اب حضور علیہ السلام جانے لگے تو میں نے عرض کیا آقا حضور مہربانی اور فرما دیں، ہم نے آپ کے لیے خزیرہ تیار کر رکھا، ہم نے آپ کے لیے گوشت کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا کر پانی میں دھوتے اور ان پر پھر آٹا وغیرہ چھڑکتے، اس طرح کی ایک ڈش بنائی جاتی تھی، تو یہ آقا حضور علیہ السلام کے لیے تیار کی۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے مہربانی فرمائی، ٹھہر گئے گھر میں، تو جب لوگوں کو پتا چلا، صحابہ اکرام کو، گرد و نواح کے لوگوں کو، فصاب فی البیت رجال من اہل الدار ذو عدد فاجتمعوا، کہتے ہیں کہ ارد گرد کے لوگ، اہل محلہ سے بہت سارے لوگ امنڈ آئے۔ صحابہ کا کیا معنی ہے؟ تو حضور گھر کے اندر امنڈ آئے لوگ، اور ذو عدد بہت سارے لوگ، فاجتمعوا جمع ہو گئے۔ فقال قائل منہم، ان میں سے ایک نے کہا این مالک بن دخیشن یا مالک بن دخشن، یہ دونوں طرح ملتا ہے۔ راوی نے کہا کہ ایک شخص تھا جس کا نام حضرت مالک بن دخیشن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ موجود نہیں تھے، باقی لوگ اہل محلہ اہل علاقہ جمع ہو گئے۔ اس سے پتہ بھی چلتا ہے کہ جہاں پہ بزرگ آ جائیں وہاں پر چاہیے اس علاقے کے مسلمانوں کو ان کی زیارت و ملاقات کے لیے، ان سے برکت حاصل کرنے کے لیے جمع ہو جائیں، ان کی زیارت کریں، ان سے شرعی رہنمائی لیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو آقا حضور علیہ السلام کے لیے لوگ آئے تو وہ نہیں تھے، ایک کہنے والے نے کہا وہ نہیں ہے۔ فقال بعضهم، دوسرے نے کہا ذالک منافق، وہ منافق ہے، لا یحب اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے پیار نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور گھر تشریف لائے ہیں، اس محلے میں آئے ہیں تو اس کو آنا چاہیے تھا، وہ غیر حاضر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے کہا منافق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقل ذاکا، ایسے نہ کہیے، ایسے۔ اللہ اکبر۔ بیٹا یہ بھی جو رہنما ہے، راہبر ہے، اس کی ذمہ داری ہے سارے کام کو کنٹرول کرنا، ساری چیزوں کو دیکھنا اس کی ذمہ داری ہے۔
کہ جو کام ٹھیک ہے جائز ہے ان کی تو اجازت ہے، جس کام کو نامناسب دیکھتے سمجھتے اس کو روکنا بھی ہے، سمجھانا بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اس شخص نے کہا تھا ذالک منافق لا یحب اللہ ورسولہ، محبت بھی کہا تھا کہ وہ کیوں نہیں آیا، وہ منافق ہے، اللہ رسول سے پیار ہی نہیں کرتا۔ تو اگرچہ یہ بظاہر عملی نفاق ہوتا ہے، ایک ہے اعتقادی نفاق، وہ تو کفر ہوتا ہے نا، اعتقادی طور پہ عقیدہ مطلب ہے حد کفر تک پہنچا ہو، وہ منافق اور ہوتا ہے۔ ایک ہے عملی نفاق، یہ ہوتا ہے کہ جو اچھے کام کرنے ہو ان کے اندر کچھ بندہ پیچھے رہ جائے، کسی وجہ سے وہ کام نہ کر پائے، تو اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے عملی طور پہ نفاق کیا۔ تو اب یہ اس شخص نے تو دوسرے شخص کو اس وجہ سے کہا کہ وہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام محلے میں تشریف لائے ہیں تو وہ ملنے نہیں آیا، لہذا جو ذالک منافق لا یحب اللہ ورسولہ۔ لیکن آقا حضور سمجھتے تھے وہ منافق نہیں ہے، وہ عاشق ہے۔ آقا حضور نے فرمایا لا تقل ذاکا، ایسے نہ کہیں، الا ترى قد قال لا الہ الا اللہ یرید بذلک وجہ اللہ، کیا تو نہیں جانتا، نہیں دیکھتا، نہیں سمجھتا کہ اس نے کلمہ شریف پڑھا ہے اللہ کی رضا کے لیے، یرید بذلک وجہ اللہ۔ یہ بھی آقا حضور کی نگاہ بیٹا جانتی ہے نا، ہماری نگاہ تو یہ نہیں دیکھ سکتی کہ اس کے دل میں کیا ہے، نگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتی ہے کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا تو وہ صحابی آگے کہنے لگے اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، ہم تو نہیں جانتے، ہم تو ظاہری حالات کو دیکھ کر کہہ دیتے ہیں۔ ظاہری حالات تو یہ تھے کہ ایک شخص نہیں آیا تو اس کے بارے میں یہ کمنٹس کر دیے گئے کہ وہ نہیں آیا، ایسا بندہ ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے منع کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے، مجھے آج اس حدیث پاک کا مطالعہ کرتے سمجھ آ رہی تھی کہ جو سوشل میڈیا پر جو لوگ غدار کے، رافضی، خارجی کے نہ جانے کیسے کیسے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں اور کیسے کیسے چیزیں داغ رہے ہوتے ہیں، وہاں پھر ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے، جو علماء کرام ہیں، مشائخ اعظام ہیں، وہ اپنی قوم کو، عوام کو ایسی حرکتوں سے منع کریں، بعض ان کو رہنے کی ہدایت کریں کہ ان کا کام نہیں بنتا کہ ایک دوسرے پر اس طرح کیچڑ اٹھا لے، اور نہ وہ مسئلہ جانتے ہوتے ہیں، نہ حقیقت جانتے ہیں، نہ شرعی تقاضے جانتے ہیں، وہ ویسے اپنی طرف سے کوئی چیز دیکھا دیکھی جو ہے وہ اس طرح چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، اس سے مذہبی طور پہ انتشار بھی ہوتا ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ ایک لحاظ سے بے چینی بنتی ہے، لوگوں کا نقصان ہوتا ہے اس سے، اور علماء پر اور مشائخ پر جو اعتماد اٹھ جاتا ہے قوم کا۔ جب اعتماد اٹھ گیا تو ہدایت وہ کہاں سے لیں گے؟ اس وجہ سے ضروری ہے کہ علماء کرام جو ہے عوام کو سوشل میڈیا پر کی جانے والی اس طرح کی حرکتوں سے منع کریں، جس سے آگے معاشرے میں انتشار پھیلتا ہے، نقصان ہوتا ہے، بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق آقا حضور نے منع بھی کیا اور وضاحت بھی کر دی کہ ایسا شخص جو ہے وہ کلمہ شریف پڑھا ہے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھا ہے، تو اس پر اس شخص نے آگے عرض کیا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی عرض کیا تھا فَإِنَّا نَرَا وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ، اپنا عذر بھی پیش کیا، آقا حضور جو میں نے اس کو ایسے کہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس کا جو اس کی توجہ اور اس کا لینا دینا، آنا جانا منافقین کی طرف نظر آتا ہے، اس کا آنا جانا جو ہے نا وجہ و نصیحت، اس کی توجہ، اس کی خیر خواہی منافقین کی طرف دیکھتے ہیں، تعلقات کی بنیاد پر ہم نے ایسے کہہ دیا۔ تو اس سے بھی شارحین حدیث نے اس کا جواب دیا، وہ تو صحابی رسول تھے جن کے بارے میں ایسا کہا گیا، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ان کا خلط ملط اگر تھا بھی منافقین کے ساتھ تو یا تو کسی مصلحت کی وجہ سے ان کا آنا جانا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب منافقین کے ساتھ قطع تعلقی وغیرہ کا حکم نہیں تھا، اس وقت کی بات ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، ورنہ جو ہے صحابی رسول کے بارے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جو ہے منافقین کے ساتھ تعلقات رکھتے ہوں، یہ اس وقت کا واقعہ ہے، اس وقت کی بات ہے جس وقت جو ہے ابھی منافقین کے ساتھ قطع تعلقی کا حکم نہیں آیا تھا۔ تو قبل از حکم کی جو معاملہ ہے وہ اور ہوتا ہے، اس پر بعد والے جو احکام ہیں وہ لاگو نہیں ہوتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ جو ارشاد فرمایا، یہ مسلمان کی شان ہے، کلمہ طیبہ کی برکت ہے، جو مسلمان ہو جائے، حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
قد حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذالک وجہ اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص پر جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ گویا کہ جو کلمہ طیبہ ایمان کی دولت سلامت لے کر دنیا سے جائے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق وہ جنت میں جائے گا۔ تو لہذا یہ بہت بڑی دولت ہے جو ایمان کی دولت ہے، اس کو ہمیں سنبھال کے رکھنا چاہیے اور اس کی باقاعدہ طور پہ احتیاط بھی رکھنی چاہیے کہ کہیں کسی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے معاذ اللہ ہمارے ایمان اور عقیدے نظریے کو ٹھیس پہنچے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ حضرت امام عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کے تحت تقریباً 24 مسائل بیان کیے ہیں جو ضمناً میں نے کچھ تذکرہ کر دیا ہے۔ بہرحال اس کے اندر ایک مسئلہ انہوں نے استنباط احکام میں یہ بھی کیا کہ جو عام آدمی ہے اس کی امامت جائز ہے۔ جو حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالی کی نظر کمزور ہو گئی تو انہوں نے اپنے اور عذر کی وجہ سے بھی جانے سے معذرت کی، آقا حضور سے عرض کیا، لیکن ویسے نابینا شخص جو ہے اگر مسائل جانتا ہے، کپڑوں جسم کی طہارت رکھ سکتا ہے تو اس کی امامت کروا سکتا ہے۔ اور پھر بارش وغیرہ یا کوئی جان پر خطرے وغیرہ کی بنیاد پر نماز با جماعت کے ترک کا عذر موجود ہے تو اس کو اجازت ہے کہ نماز با جماعت ترک کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو وہ عرض کر سکتا ہے، وہ شکایت جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اپنا عذر پیش کرنا جو ہے یہ شکوہ نہیں ہے، یہ شکوہ ایک بندے کو کوئی مسئلہ پیش ہو گیا، بیمار ہے، بخار ہے، کوئی مسئلہ ہے تو وہ چھٹی لے سکتا ہے، وہ عرض کر سکتا ہے کہ میرے لیے یہ پرابلم ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نماز کے لیے معین کو جگہ بنانا، صف بندی کا، صفوں کو برابر کرنا، اور اس کے علاوہ جو ہے صالحین جہاں پہ نماز پڑھیں، توجہ کریں، التبرک بمصلی الصالحین ومساجد الفاضلین۔ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ شارح صحیح بخاری نے لکھا جہاں صالحین نماز پڑھیں اس جگہ برکت حاصل کرنا، جو صالحین فاضلین کی مسجد ہو اس مسجد میں نماز پڑھنا برکت کے لیے، اس کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ لاہور جاتے ہیں حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے باقاعدہ قصد ہوتا ہے برکت حاصل کرنے کے لیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنا، یہ صالحین کی جو مسجدیں ہوتی ہیں وہ مبارک ہوتی ہیں، بابرکت ہوتی ہیں، ان سے برکت حاصل کی جائے۔ اور برکت کے حصول کے لیے صالحین کو گھر میں دعوت دینے کا ثبوت ہے، اور وعدہ کیا جائے، وعدہ پورا کرنے کا اس حدیث میں ثبوت ہے۔ اور اسی طرح نماز نفل کی دن کے ٹائم با جماعت کی ادائیگی کا ثبوت ہے۔ علماء کرام کا اکرام ہے، اعزاز ہے کہ انہیں جناب کھانے وغیرہ پہ بلایا جائے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ جو بادشاہ ہے، سلطان ہے، اس پر بھی لازم ہے کہ کوئی ایسا معاملہ دیکھے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ غلط رویے بنائیں تو اس کو منع کرنا چاہیے، روکنا چاہیے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جہاں پر کسی محلے میں کو عالم دین آئے، نیک آدمی آئے، اہل محلہ کو چاہیے کہ ان کی زیارت اکرام کے لیے حاضر ہوں، اور کوئی کسی کے بارے میں کوئی بری بات کہے تو اس کو روکنا چاہیے اور وضاحت کر دینی چاہیے۔ یہ چند مسائل و احکام جو ہیں امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کے تحت بیان کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا